تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ العظیم. کہ روئے رواں ہیں اور تمام دوسرے میرے ساتھیاں افتخار صاحب وغیرہ. نیّر صاحب کا یہ کوئی پہلا لیکچر نہیں ہے جس سے آپ کا تعارف نہ ہوا ہو. یہ میں سمجھتا ہوں ایک 50 لیکچر تو یہاں دے چکے ہیں 1000 لیکچر میں، بلکہ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی دیے ہوں گے. اور یہ آنے کے بعد سے یہی نہیں بلکہ اقبالیات کا وہاں ماساب ٹینک میں وہ جو خواجہ مینشن کے آگے بھی اقبالیات کا آپ چلاتے ہیں. تعمیر ملت سے بھی وعدہ ہیں اور وابستہ ہیں اور یہ قوم کی خدمت کرتے رہتے ہیں اور کافی ان کی سوشل سروس بھی ہے اور ادبی ماحول بھی ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ چونکہ آج کل میں زیادہ بولتا تھا لیکن کم اس وجہ سے بول رہا ہوں کہ آج کل 5:50 کی تو مغرب ہو جاتی ہے، تو کم سے کم ان کو ایک 40-45 منٹ تو اپنے ٹاپک پہ بولنے کا. آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے یہ ہے کہ کیا ٹاپک ہے؟ کیا اقبال منزل شناس تھے؟ یعنی یہ ایک سوال ہے جو بعض لوگوں کے ذہن میں دوڑتا ہے، تو اس کے لیے انہوں نے تیاری کی ہے اور جواب دینا چاہتے ہیں. میں نیّر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. شکریہ والسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. محترم غلام یزدانی صاحب سینئر ایڈوکیٹ، کنوینر محافل، جج صاحب، افتخار بھائی اور ہمارے تمام دوست احباب، سب کے نام لینا پہلے سے کم وقت ہو گیا ہے تو اس میں ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں، شناسائی ہیں. البتہ چونکہ ہمارے جج صاحب جو ہے اتنے محافل اٹینڈ نہیں کرے جتنے میں کرا، تو اس میں آپ کی اطلاع کے لیے قریب 250 جو ہے کہ اخباریات پہ ہوئے. 250 اس سے ہٹ کے جو ہے 50 آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ اسلام پر اور شریعت انفارمیشن پر بھی ایک 50. تو اس طرح سے 200-250 گنتی کے اعتبار سے تو بہت ہیں، لیکن اس کے وزن کے اعتبار سے، استفادے کے اعتبار سے آپ لوگوں کی محبت ہے جو ریگولرلی آتے ہیں اور نوجوانوں کو بھی متعارف کرواتے ہیں محافل سے. تو یہ بڑا ثواب کا کام ہے لوگوں کے نالج میں اضافہ کرنا. اور اس کے علاوہ اب میں تو نہیں چاہتا تھا لیکن یزدانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہاں تقریباً جو ہے جدے میں 12 سال ہفتے میں ایک محفل ہمارے گھر پہ ہوتی تھی اور اس میں ہمارے نائب صدر جمہوریہ جو تھے انہوں اور
صلاح الدین اویسی صاحب، مولانا مجاہد السلام قاسمی صاحب، بہت سارے. اور ایک سہولت یہ تھی کہ وہاں ہندوستان پاکستان کا مسئلہ نہیں تھا، تو بعض پاکستان کے علماء اور دانشور بھی اس میں شریک رہے. آپ کی اطلاع کے لیے اقبال اکیڈمی کا پہلا جلسہ اقبال پہ وہاں ہوا، جدہ میں ہوا، اور ہمارا دیکھ کر پاکستان والے اپنی ایمبیسی میں بھی جلسہ رکھے. اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے مصلح الدین سعدی صاحب جب جدہ میں تھے وہ ہمارے اس مجلس کے رکن رکین تھے، اور جب وہ لوٹ آئے حیدرآباد تو انہوں نے مشورہ دیا غلام مرزا صاحب ایڈوکیٹ کو، اور ظہیر صاحب مرحوم بھی جو ہے مل کے تعاون، اس میں ڈاکٹر عبد المنان آتے تھے، اور اس حیدرآباد کی بڑی بڑی جعفر نظام صاحب آتے تھے. بہت سارے لوگ یہاں ہمارے پاس. سب سے بڑی خوبی یہ ہے عموماً مسلمان عادی نہیں ہے اس بات کے کہ کوئی ریکارڈ کو محفوظ رکھنا، لیکن یہاں جس دل جمعی کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ پرسو کرتے ہمارے یزدانی صاحب کہ ماشاءاللہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اور ادارہ اتنی پابندی سے سارے ریکارڈ کو رکھتا ہے. یہ بڑی بات ہے. اور جو بھی اقبال کے بارے میں بہت معلومات کرنا چاہتا ہے، ہمارے یہاں کی جو تقاریر ہیں ان کو سن کر بھی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. کیسٹ بھی مل جاتے ہیں. اور ہمارے افتخار بھائی یہاں پر سسٹم اس کا سسٹم انٹروڈیوس کرے، اس کی وجہ سے کیا ہوا، ایبراڈ انڈیا کے باہر بھی جو ہے ہماری آواز پہنچنے لگی. تو ہمیں چنانچہ امریکہ سے اور یورپ سے بعض لوگ آ کے جب ہم سے کہتے ہیں تو تعجب ہوتا ہے کہ بھئی وہاں ریکارڈ موجود ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تعالیٰ موسی سے محافل کی کو صحت یاب رکھے، اور ساتھ ساتھ ان کے رفقا ساتھی ہم سب لوگوں کو اللہ صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، اور ہم کو توفیق دے کہ اتنی مستقل مزاجی سے ہم جو ہے اقبال کی اور اسلام کی خدمت کرنے کے لیے مستعد رہیں. اللہ کرے کہ دعا کریے کہ ہماری نئی نسل کو بھی یہ توفیق ہو کہ وہ پابندی سے آئیں اور استفادہ کریں. آپ دیکھیے گزشتہ 8-10 دن کے اندر مختلف جگہوں پر یہاں سلسلہ چلتا رہتا ہے، لیکن اردو حال میں، اور پھر خلوت میں مجلس کا جو روم ہے وہاں پر، ہر جگہ آپ دیکھیں گے اخبارات میں بھی کہ اقبال کے بارے میں، اقبالیات کے بارے میں ایک اتنی، میں سمجھتا ہوں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں میں پاکستان میں بھی نہیں ہوتا ہے جو ذکر جو ہے ہم علامہ اقبال کے تعلق سے کرتے ہیں، معلومات حاصل کرتے ہیں. یقین کیجئے نہیں ہوتا. میں وہاں کے اس میں گیا ہوں محفلوں میں. بہرحال یہ آپ سب لوگوں کو اس کا جزائے خیر دے اللہ تعالیٰ. آج جو ہے عنوان جو ہم منتخب کیے تھے وہ یہ کہ کیا اقبال جو ہے علامہ اقبال کے بارے میں، منزل اسلام کے بارے میں، منزل سے مراد میری یہاں یہ ہے کہ ہم کو اب کوئی مقرر کھڑا ہوتا ہے، کوئی گفتگو کرنا چاہتا ہے، تو یہ جو موضوع ہے اس بارے میں کہ مقرر کیا کہنا چاہتا ہے، وہ یہی ہے کہ اقبال جو ہے منزل آشنا تھے. یعنی انہوں نے ایسے ہی گپ شپ کی شاعری نہیں کی، بلکہ ایک منزل تھی. ایک منزل تک پہنچنے کے لیے جو اقبال جو ہے آپ جانتے ہیں کہ ان کے صبح کی بیداری، سحر خیزی کی وجہ سے وہ بہت سارے کلام جو ہے صبح کے وقت کہتے تھے، اور اس سحر خیزی کے بعد وہ سو جاتے تھے، اور سونے کے گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد پھر وہ اشعار جو ان کے زبان سے نکلے تھے ان اشعار کو دوبارہ نوٹ کرتے تھے علامہ اقبال. تو اقبال کے سامنے منزل کیا تھی؟ اب بہت سارے ہم لوگ یہ بولتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے غلطی کی ہے. کیا ہم لوگ جو ہے، آپ یہ ذہن سے نکال دیجئے، لوگ جو الزام لگاتے ہیں کہ ہم جو ہے پاکستان کے خالق ہیں، یہ سب بالکل غلط ہے.
منزل آشنا تھے، وہ جانتے تھے لاہور کی قرارداد جو 1930 میں ہوئی، اقبال نے جو قرارداد پیش کی ہے جس میں بتایا گیا کہ بر صغیر میں مسلمانوں کی آبادی کے لحاظ سے کیا کریں، وہ ان کو پارٹیشن کر کے ان کے اسٹیٹس بنا کے، جیسے امریکہ کے اسٹیٹس ہیں، اسٹیٹس بنا کر دے دیا جائے جو اکثریتی علاقے ہیں۔ اب دیکھیے اکثریتی علاقے تقسیم کے وقت لاہور، آسام میں اور تریپورہ میں مسلمانوں کی آبادی وہاں پر مور دین 45% تھی، 45% سے زیادہ تھے ہم لوگ وہاں پہ۔ اب جو آج کل حالات آپ دیکھ رہے ہیں آسام کے یا تریپورہ کے، جو کلیجہ منہ کو آتا ہے، کیسے کیسے عورتوں کے ساتھ اور بیواؤں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، سب کے ساتھ جو سلوک پیش آ رہا ہے بہت ہی ناگفتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کی مدد فرمائے اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان کا خیال کریں۔ چنانچہ میں نے تعمیر ملت سے اپیل جاری کی تھی کہ بھئی آسام اور تریپورہ کے لوگوں کے لیے آپ جو ہے مالی تعاون فرمائیں، تو الحمدللہ لوگوں نے کافی پیش رفت کی ہے اور مور دین اباؤٹ 5 لاکھ روپیز جمع ہوئے ہیں، لیکن یہ کچھ نہیں ہوتے اور اس کی شدید ضرورت ہوتی ہے۔ تو جب درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، اگر دل میں درد نہیں ہے جی، ایسی عبادت سے گزر، ایسے سجدوں سے گزر، اقبال کیا کہتے ہیں، تو ہمارا حساب یہ ہے ہندوستانی مسلمانوں کا خاص طور سے، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ اسی مضمون کو سید حامد صاحب جو علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے اور یہاں پر بھی ماہر تعلیم کی حیثیت سے حیدرآباد کافی دفعہ آئے، تو ان کا وہ شاعر ہیں سو لوگوں کو بہت کم معلوم تھا۔ ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ بھئی ایک دو زخم نہیں سارا بدن ہے چھلنی، ایک دو زخم نہیں سارا بدن ہے چھلنی، درد بیچارہ پریشاں ہے کہاں سے اٹھے۔ تو یہ حال ہو گیا ہے، ہم کو بہت غور و فکر اور سمجھداری کے ساتھ رہنا ہے، اور علامہ اقبال کو جو خالق پاکستان سمجھا جاتا ہے وہ سخت غلط بات ہے، انہوں نے اس کی تخلیق کی مشورہ نہیں دیا تھا۔ اور یہ بات ہم اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ 1938 میں ان کے انتقال سے پہلے 6 مہینے پہلے یہ جو آپ کا جوبلی ہال ہے جہاں پر اسمبلی کی میٹنگز ہوتے ہیں، وہاں پر علامہ اقبال کے یوم اقبال منایا گیا۔ جی 1938 میں انتقال ہوا، 1938 میں ان کا انتقال ہوا، لیکن 1938 میں 6 مہینے پہلے وہ آئے تھے، 6 مہینے پہلے وہ آئے تھے اور انہوں نے لیکچر دیے عثمانی یونیورسٹی میں، میسور میں، مدراس میں اور یہاں پر حیدرآباد میں، جس کی صدارت جو ہے اعظم جاں بہادر کیے تھے۔ اور اس میں لوگ جو شریک تھے سروجنی نائیڈو اور آپ کے اور بھی جو نام یاد نہیں آ رہے، ڈاکٹر لطیف، ان پہ کتابیں مضمون لکھ کے پڑھے۔ اور یہاں سے اقبال واپس گئے لاہور، اس کے 4 مہینے کے بعد ہی ان کا انتقال ہوا۔ حیدرآباد میں پہلا یوم اقبال منایا گیا 38 میں، اور 38 میں ہی 6 مہینے کے بعد ان کے انتقال پر جلسہ تعزیت بھی ہوا، جس کی صدارت جو ہے زمرد محل۔ اچھا، ہو سکتا ہے رائے کا اختلاف ہو، لیکن ہمارے پاس جو ریکارڈ میں موجود ہے اس میں یہ ہے کہ زمرد محل میں جلسے رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے، لیکن اقبال کے جلسے دونوں بھی ناکافی تھے، تو یہاں جوبلی ہال میں ہوا۔ جوبلی ہال میں ایک کی صدارت جلسے تعزیت 1938 میں۔ اچھا، بہرحال اس کو
ہم دیکھ کے میں بھی دوبارہ اگر تصحیح طلب ہے تو بعد میں دیکھوں گا کہ میں ابھی 2 دن ایک ہفتہ پہلے ہمارے پاس اقبال اکیڈمی کے تحت جلسے ہوئے اور ان بچوں کو بھی بتایا گیا کہ بھئی اقبال جو ہے 1977 میں پیدا ہوئے اور ان کا انتقال جو ہے اپریل میں 1938 میں ہوا 1938 میں ہوا اور اس کے 6 مہینے کے بعد انتقال سے پہلے 6 مہینے پہلے سروجنی نائیڈو نے اس جلسے کی صدارت کی اور بہادر یار جنگ نے اس میں خطاب کیا. تو یہ ہمارے اس مرکز سے بالکل قریب ہے. ان علاقوں میں جب بھی میں اکثر گزرتا ہوں تو مجھے یاد آتی ہے کہ بھئی کیسا رہا ہوگا جلسہ, لوگ کتنے اس میں شریک ہوئے تھے. اور اقبال جو ہے حیدرآباد میں آنے کے بعد انہوں نے سر اکبر حیدری 14ویں شب چاندنی کی تھی. اس چاندنی کی رات میں علامہ اقبال کو سر اکبر حیدری آپ کے 7 ٹامس ہے نا ٹولی چوکی کے, وہاں پر وہ سحر اور تفریح کے لیے لے کے گئے اور وہاں پر انہوں نے جو کیفیت محسوس کی, ایک بڑی طویل نظم لکھی جس کو ہمارے مرحوم دوست اردو کے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تھے مانو میں خالد سعید صاحب نے بڑا اچھا اس کا ترجمہ کیا. معرکۃ العرا جو نظم ہے اقبال نے جو 7 ٹامس کے ایریے میں جو کہی تھی. تو بہرحال اقبال کے سامنے یہ تھا کہ اسلام سے پہلے اسلام ان کو عزیز تھا, لیکن یورپ جانے سے پہلے وہ دلی گئے. دلی میں مشہور بزرگ کے خبر پر وہاں پر فاتحہ پڑھی انہوں نے اور وہاں سے بامبے ہوتے ہوئے لندن تشریف لے گئے. لندن میں جانے کے بعد ان کو ان کے رائے میں, ان کی غور و فکر میں تبدیلی آئی. وہاں 3 سال رہے وہ لوگ. 3 سال میں اب یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی مجلس نکاح میں نکاح جب ہوتا ہے تو جو خطبے پڑھے جاتے ہیں اس میں 3 آیتیں یہ ہمیشہ ہم پڑھتے سنتے ہیں. ایک تو وہ ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا نساء. یہ ایک آیت سورہ نساء کی پہلی آیت. اور سورہ نساء کی اور ایک آیت ہے جو سورہ حجرات میں ہے کہ سارے انسان, پہلی آیت میں کیا ہے, سارے انسان مساوی ہیں ایک دوسرے کے برابر. ہم ہر خطبے میں سنتے ہیں یہ ہر انسان, اور قرآن شریف میں بار بار یہ کہا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے تھے. 1-2 دفعہ نہیں, کئی دفعہ جو ہے آپ دیکھیں گے قرآن میں ملا. تو اس کے بعد دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا انما المؤمنون اخوہ, بلا شبہ سارے مومن کیا ہیں, ایک دوسرے کے بھائی ہیں. انما المؤمنون اخوہ. اور ایک آیت ہے جو 3 مرتبہ قرآن میں ذکر کیا گیا. ایک تو ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. یہ سورہ صف میں ہے, سورہ توبہ میں ہے, سورہ 26ویں پارے میں بھی اس کا ذکر ہے, تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ. ایک جگہ ولو کریہ المشرکون کہا گیا, کس میں, سورہ توبہ میں. دوسری جگہ وہی مضمون ہے, تینوں جگہ وہی مضمون ہے. میں یہ جو آیتیں دے رہا ہوں آپ کے سامنے ذکر پڑھ رہا ہوں, آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ خود اس مضمون کو اچھی طرح جاننا چاہیے اگر نہیں جانتے ہیں, اور جان گئے تو ہمارا یہ کام ہے کہ ہمارے پڑوس میں رہنے والے غیر مسلم بھائیوں کو یہ دونوں آیتیں پڑھ کے سنانا ہے. اس کا ترجمہ کیا ہے,
اس میں کیا میسیج ہے تمہارے لیے اور ہمارے لیے کیا میسیج ہے. انسانیت کی بنیاد پر آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے ناطے سے ہم سب کیا ہیں؟ آپس میں بھائی بھائی ہیں، بھائی بھائی ہیں. ایک تو سلسلہ وہ ہے جی، کیونکہ ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو یہ حکم دیا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو ہدایت دے کر، پیام دے کر بھیجا ہے، بالہدی، ہدایت کے طور پر، اور ساری انسانیت کے سامنے یہ میسیج جو ہے، یہ میسیج جو ہے پہنچایا جائے. ہم کسی کے دشمن نہیں ہیں، کیونکہ ہماری قرآن ہمارے سے کہتا ہے کہ امن کے ساتھ رہو، امن کے ساتھ رہو. بار بار یہ آیتیں اگر آپ پڑھیں تو ہم جو ہے اپنے برادران وطن سے بولیں کہ بھئی ہمارے قرآن میں تو یہ کہا گیا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں میں، اپنے ساتھ رہنے والے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے والوں میں بنائیں. اسلام امن کا پیغمبر ہے. یہ منزل آشنا تھے اقبال پہ ظلم جو لگا جاتا ہے کہ یہ پاکستان بنانے والے ہیں، یہ وہاں کے وہاں رہنے والے لوگوں کی تائید کرتے ہیں. تو یہ جو ہے الزام جو لگایا گیا ہے کہ علامہ اقبال پاکستان کے خالق ہیں، غلط ہے. ہمارے ابوالکلام آزاد شیروانی پہنتے تھے، ظاہر ہے، اور شیروانی پہنتے ہوئے کبھی بھی گزر ہوا تو گاندھی جی بولتے تھے کہ میں آپ سے پوچھے بغیر تقسیم پہ راضی نہیں ہوں گا، میں تقسیم کا مخالف ہوں. چنانچہ آخر تک ہمارے محترم یزدانی صاحب کانگریس سے بھی واقف ہیں، اس میں رہے ہیں. تو یہی ہے کہ ہم جو ہے کسی کو ہم یہ تسلیم کرنے تیار نہیں ہیں. ابوالکلام آزاد سے پوچھے بغیر گاندھی جی نے پٹیل اور نہرو کی اس تقسیم کی پالیسی کو پیش کر دیا، حالانکہ ان سے مشورہ نہیں کیا. 1920 میں پہلی مرتبہ کانگریس کے صدر رہے کون؟ ابوالکلام آزاد. اور دوسری مرتبہ 1946 میں رہے. اگر اس وقت بھی اللہ کو کیا منظور تھا نہیں معلوم، اگر وہ صدر رہے تھے کانگریس کے تو یہ تقسیم نہیں ہوتی. تو تقسیم کرنے کے ذمہ دار مسلمان نہیں ہیں. پورے اعتماد کے ساتھ، پورے آپ کو ریکارڈ چاہیے، قرآن کا چاہیے، مولانا ابوالکلام آزاد کی ہسٹری چاہیے، بایوگرافی چاہیے، سب کو کمپیئر کر کے دیکھیے آپ. ہم ملک کے تقسیم کے ذمہ دار نہیں ہیں. چنانچہ خلیل اللہ حسینی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ کہا تھا کہ پاکستان کس نے بنایا. 1948 میں انہوں نے ایک کتابچے کی شکل میں ہے کہ پاکستان بنانے کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں. اس کو بہانہ بناتے ہوئے برادران وطن کیا کیا؟ وہ فسادات کیے تقسیم کے زمانے میں، 47، 48، 49 میں. کہ آپ جانتے ہیں داستان خون چکا جو ہے فراموش نہیں ہو سکتی ہمارے دلوں سے، ہمارے دماغ سے. تو ہم جو حقیقت پسند ہیں، اگر ہم نے کچھ غلطی بھی کی ہے ہم کو اعتراف کرنے میں کوئی دوش نہیں ہے، لیکن ہم حقیقت پسند ہیں. حقیقت پسندی کے ساتھ بدر الدجا جو ہے بدر الدین طیب جی 8 مرتبہ کانگریس کے صدر رہے، 8 مرتبہ. اور آزادی سے پہلے کون کون جو ہے؟ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ. خاندان ولی اللہ کے کثیر لوگوں نے خدمت کی کانگریس کی، کانگریس سے خدمت بنے رہے، خادم بنے رہے. اور سب سے پہلے مسلمانوں نے بہادر شاہ ظفر سے بچانے کی کوشش کی. میرٹھ سے جو ہے ایک دستہ، ایک مسلمانوں کو چاہنے والا میرٹھ سے جو ہے جب مسلمان نکلے ہیں تب ہندو برادران بھی ان کے ساتھ شریک رہے ہندو برادرز، لیکن ایٹ اے لیٹر اسٹیج، پہلے سے نہیں. اور اسی زمانے میں پھر انہوں نے بہادر شاہ ظفر کو جو ہے بادشاہ بنایا.
لیکن وہ حکومت زیادہ دن نہیں رہی. ان کے 4 بیٹوں کو قتل کر کے دسترخوان کے اوپر اڑا کر جو ہے ان کے باپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں جو 85 سال کی عمر کا تھا. یہ زیادتیاں ہوئی. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صحیح ہسٹری ہمارے برادران وطن کے سامنے پیش کریں. صحیح ہسٹری کیا ہے؟ ہم پہلے لڑتے رہے، آپ اور ہم مل کے لڑتے رہے. جی آپ کے جعفر از بنگال، صادق از دکن اقبال کا مشہور شعر کہ انہوں نے بتایا کہ جعفر از بنگال پہلے انہوں نے اپنی جان دے دی. ان کے نانا جو ہے اپنے نواسے کو وصیت کر گئے، بیٹا انگریزوں کے سے پیٹ نہیں دکھانا، ان کے خلاف لڑنا. وہ ہونے کے بعد ٹیپو سلطان اور ان کے والد حیدر علی، یہ لوگ جو ہے اسلام کی مدافعت کرنے کے لیے اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے چلے. تو ان سب لوگوں کے سامنے کیا تھا؟ ہندو مسلم فساد کا کوئی معاملہ نہیں تھا. لیکن برا ہو اس فرقہ پرستی کا کہ آج جو ہے ببانگ دہل یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ہم جو ہے کرائے کے شہری ہیں، ہم جو ہے ہمارا کوئی حق نہیں ہے. یہ سب باتیں چونکہ میں کہہ رہا ہوں بلکہ غلط نہیں ہے، بلکہ ہسٹری آپ دیکھیں، ہسٹری آپ پڑھیں تو اس میں علامہ اقبال کے سامنے منزل یہی تھی کہ ہم جو ہے کسی صورت میں ہم جو ہے بہادر یار جنگ بھی جو ہے مسلم لیگ کے ممبر تھے، وہ یہاں سے جاتے تھے حیدرآباد سے جا کے جو ہے مسلمانوں کی مدافعت کرتے تھے. تو اب علامہ اقبال یہی کہتے ہیں کہ وہ بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نہ امیدی، بتوں سے تجھ کو امیدی خدا سے نہ امیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. ولایت پادشاہی علم اشیاء کی جہانگیری، یہ سب کیا ہے؟ فقط ایک نقطۂ ایمان کی تصویریں. تو ہمارا ایمان پختہ ہونے کی ضرورت ہے. سب سے اب ضرورت کس بات کی ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر کرتے رہو، خبردار اللہ کا ذکر کرتے رہو. کیوں کہ طمانیت، دل کی طمانیت جو حاصل ہوتی ہے، اطمینان قلب جو حاصل ہوتا ہے وہ اللہ کی یاد سے ہی ہوتا ہے. تو جہاں تک ہم اس ملک میں رہنا ہے، ہماری پوری جدوجہد ہے اور انشاءاللہ حالات بھی ایسے ہوں گے، اللہ میاں بھی ہماری ایسی مدد کریں گے کہ اس پر یقین ہو، یقین ہمارا متزلزل نہ ہو. عام طور پہ ہم جو ہے مایوسی کی باتیں کرتے ہیں، مایوسی کی بات نہیں، بلکہ ہم کو سب سے اہم چیز الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر ہمارے دلوں کو مطمئن رکھتا ہے، طمانیت بخشتا ہے. اور اسی طرح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ سبحان و تعالی وہ ہماری حفاظت کرنے والا ہے. کیوں کہ ہم کو 3 مرتبہ میں نے جو آیت پڑھی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اور سورہ توبہ میں آیا، سورہ انفال میں آیا کیا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جو ہے لوگ فرار اختیار کرنے کی کوشش کریں گے اور کہیں گے کہ بھئی دسترخوان پہ جیسے بھوکے لوگ پڑتے ہیں، اسی طرح ایک وقت آئے گا کہ مسلمان جو ہے اپنے دسترخوان پر پھوٹ پڑیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم تعداد میں تھوڑے ہوں گے، ہم مقابلہ نہیں کر سکیں گے؟ صحابہ ہر بات پوچھتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہاں ہم اگرچہ کہ تعداد میں زیادہ ہوں گے لیکن ہم کو خوف وہن کا مرض ہو جائے گا. وہن کس کو کہتے ہیں؟ وہن حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی شدید محبت اور موت سے نفرت. یہ چھوٹی سی حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
کس طرح سے ہم کو پیام دیا ہے. ہمارے سامنے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت ساری خواتین، سب سے پہلی خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے شہادت ایک خاتون کی ہے. تو اللہ کی مرضی آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی. ہم جو ہے مایوس لہجے میں کبھی نہیں ہونا. کئی جگہ قرآن میں آیا کہ مایوس لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. جی تو یہ ایمان اگر ہمارا دل میں بیٹھ جائے جی تو انشاءاللہ اگر موت آنی ہے تو وہ ٹلنے والے نہیں. جب مقرر ہے جب ہی ہوگی، اس سے پہلے ہوگی نہ بعد میں ہوگی. یہ ہمارے بچوں کو، ہمارے عورتوں کو، سب کو جو ہے وظیفے یہ پڑھتے رہنا، خاص طور سے لا الہ الا انت سبحانک، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو یہ حدیث میں آتے ہیں. ان کے اوراد، ان کا سلسلہ رکھیں، اور جب بھی ممکن ہو تو حملہ آوروں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. اگر کوئی زبردستی کرتا ہے، ہمارا مقصد یہی ہے کہ کسی کو چھیڑو مت، کوئی چھیڑا تو چھوڑو مت. چھوڑو مت تو ہم چاہتے ہیں امن کے ساتھ رہیں، ہم امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اور یہی اقبال کا پیام ہے. تم شوق سے آگے رہو، لیکن جو مضبوط مشہور نظم ہے ہم جو اکثر پڑھتے ہیں کہ خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی ہو تیغ فساں لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے. صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود ضیاء لا الہ الا اللہ. یہ مال و دولت دنیا، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیون بتانے وہم و گما لا الہ الا اللہ. خرد ہوئی ہے، خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، نہ ہے زمان نہ مکان لا الہ الا اللہ. یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند. بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. اللہ ہمارے ایمان کو مستحکم کرے، ہمارے ایمان کے ساتھ ہم زندہ رہیں، ایمان کے ساتھ اللہ کی طرف ہم کو جانا کی توفیق ہو. اور اس میسیج کو اپنے نمازوں کے بعد، فجر میں، فجر کے بعد یہ جو نظم بھی ہے اس کو بھی پڑھیے، اور ساتھ ساتھ دوسرے لا الہ الا اللہ، لا ناصر الا اللہ، لا غالب الا اللہ، لا رازق الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ساری جو ہے اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے، اور ہم کو کسی صورت میں مایوس نہیں ہونا چاہیے. ایک وقت آئے گا، حالات ایسے دکھتے ہیں لیکن حالات جو ہے سدھر جاتے ہیں، امتحان ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. ہم سب لوگ انشاءاللہ ایمان کے ساتھ ہماری موت ہو. سب کی تمنا یہی ہونا چاہیے کہ اللہ پر ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ہاں اگر بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے پوچھیں، اے اللہ کے حضور، آپ کو آپ کی 43 سال عمر میں، 63 سال عمر میں آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہنچی؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے تکلیف زیادہ مجھے طائف کے میدان میں ہوئی. میں زخمی ہو گیا، میری ایڑی کا گوشت کٹ کر چپل کے ساتھ چپک گیا تھا، کیونکہ انسان کے جسم میں سب سے زیادہ تکلیف ایڑی کے گوشت سے نکلنے سے ہوتی ہے. تو
ہم کو کوئی تکلیف آتی ہے تو ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہو سکتی ہے، ان کے خانوادہ سے بڑھ کر ہو سکتی ہے. ہماری عیادت کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم پہ ظلم آئے گا تو تم یاد کرو کہ تمہارے رسول نے کس طرح سے تکلیفیں اٹھائیں، اور سب سے زیادہ تکلیف جو ہے مجھے طائف میں اٹھانی پڑی ہے. تو ان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہ، سب سے پہلی خاتون شہید ہونے والی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلی خاتون. تو تاریخ اسلام سے ہم اس کا مطالعہ کرتے رہیں تاکہ ہمارا ایمان مستحکم ہو، ہمارا ایمان مستحکم ہو، اور اللہ کی رضا کے لیے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے چھوڑ کے جانا ہے، پوری یقین کے ساتھ. یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. حضرات، آپ نے عالمانہ تقریر سماعت فرمائی. ہماری دعا ہے کہ مقرر صاحب کے اس طرح کے خطابات میں کے لیے معلومات میں اضافہ ہوتا جائے. میری یہ خواہش جو ہے وہ پوری نہیں ہو رہی ہے، اور آپ سے خصوصی میں استدعا کر رہا ہوں، وہ یہ کہ اب آپ اس محفل میں دیکھیں، شاید 25 سال سے کم ایک بھی چہرہ نہیں نظر آ رہا ہے. ایک آدھ ہوں گا تو معاف کریں. اب آپ یہ بتائیے کہ جب تک کہ آپ ہم اس بارے میں بھی کچھ کوشش نہ کریں، یہ ہمارا مقصد پورا ہونے والا نہیں ہے. میں نے اس سے پہلے بھی استدعا کی تھی کہ کم از کم ایک نوجوان کو ساتھ لیتے آئیے. دیکھیے کالجز میں کیا تعلیم ہو رہی ہے، اسکولوں کو کتنے جا رہے ہیں، یہ سب دیکھ لیجیے. اور پھر یہ بھی دیکھیے کہ خصوصاً میں یہ نہیں بتانا چاہتا، ہمارے لوگوں کے برادروں کے راتوں کے چبوترے جو ہوتے ہیں وہ نوجوانوں سے آباد رہتے ہیں. ماں باپ گھروں میں رہتے ہیں اور بچے روڈ پر یا چبوتروں پر بیٹھے رہتے ہیں. تو اس جانب بھی آپ کی توجہ کی ضرورت ہے. جو عالمانہ خطاب آپ نے سنا، آپ کو بھی اندازہ ہوگا. اب یہ مقرر صاحب جو آپ کے سامنے پیش ہوئے ہیں، اب ان کی 40 سال پہلے کیا عمر تھی ان کی آپ اندازہ لگائیں گے. اور وہ 40 سال سے اس وقت جو ہے کہ اقبالیات کے فیلڈ میں ایک، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے خطابات کو جمع کیا جائے تو انہیں PhD کا مستحق بھی سمجھا جا سکتا ہے. اتنی گہرائیوں میں وہ ہمیں لے جاتے ہیں. اندازہ لگائیے کہ کئی ایسے پہلو اقبال کے کلام کے ہمارے سامنے پیش ہوتے ہیں جو شاید ہماری نظروں سے کبھی بھی نہیں گزرے. بہرحال چونکہ وقت ہو چکا ہے اور مزدور کے لیے بھی ٹائم کی ضرورت ہے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آئندہ محافل میں ضرور شرکت کے لیے اپنے ساتھ نوجوانوں کو لیتے آئیں.